السلام علیکم ویورس، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شیئر کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے زیادہ عالم کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت موسیٰ کو بتایا کہ آپ سے بھی زیادہ علم رکھنے والا ایک شخص ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے ان سے ملاقات کے لیے اللہ تعالیٰ سے التجا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مچھلی لے لو اور دو دریاؤں کے ملنے کے مقام پر جہاں یہ مچھلی کھو جائے گی تمہیں وہ شخص وہیں پر ملے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے غلام یوشع بن نون کو ساتھ لے کر روانہ ہو گئے اور مچھلی جہاں پر گم ہوئی اور آپ کا جو غلام تھا یوشع بن نون وہ آپ کو بتانا بھول گئے، اور پھر آپ واپس اسی مقام پر جب گئے تو وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے آپ سے فرمایا کہ میں آپ کو اپنے ساتھ رکھ لوں گا کہ آپ وہ علم سیکھ لیں جو میرے پاس ہے، لیکن میری یہ شرط ہے کہ آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ وعدہ کیا کہ وہ راستے میں کوئی سوال نہیں کریں گے، لہٰذا حضرت خضر اور حضرت موسیٰ جس کشتی میں بیٹھے اس میں بیٹھتے ساتھ ہی حضرت خضر نے اس کشتی کو پھاڑ ڈالا۔ تو موسیٰ نے پوچھا کہ یہ تو آپ نے بڑا غلط کام کیا کہ انہوں نے آپ کو بیٹھنے کی جگہ دی اور آپ نے اس کشتی کو آبدار کر دیا۔ پھر آپ جا رہے تھے کہ راستے میں بچے کھیل رہے تھے اور حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کو سر سے پکڑا اور اس کو مار ڈالا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو آپ نے بہت غلط کیا کہ ایک بے گناہ کو آپ نے قتل کر ڈالا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ جو کچھ میں کروں اس پر آپ مواخذہ نہیں کریں گے اور مجھ سے کچھ بھی نہیں پوچھیں گے۔ اور پھر حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اب میں آپ سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ پھر دونوں سفر پر روانہ ہوئے تو وہ ایک بستی میں پہنچے اور ان بستی والوں سے انہوں نے کچھ کھانے کو مانگا، تو ان بستی والوں نے ان کو ان کی میزبانی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ اس بستی میں ایک دیوار گرنے والی تھی، تو خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کھڑا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ہم ان لوگوں کے پاس آئے تو انہوں نے ہماری ضیافت تک نہیں کی اور ہمیں کھانا کھلانے سے بھی انکار کر دیا، اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بس اب یہ وقت ہماری اور آپ کی جدائی کا ہے، میں آپ کو ان چیزوں کی حقیقت بتا دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ اور حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا میں اب آپ کو ان رازوں کا بتاتا ہوں جس پر آپ کو صبر نہیں ہو رہا تھا۔ کشتی تو ان مسکینوں کی تھی جس کو میں نے پھاڑ ڈالا جو سمندر میں مزدوری کرتے تھے، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ظلماً کشتیوں کو چھین لیتا تھا، تو میں نے چاہا کہ میں اس کشتی کو عیبدار کر دوں، تو جب کشتی چھیننے والا آیا تو اس نے کشتی کو عیبدار سمجھ کر چھوڑ دیا اور وہ کشتی آگے بڑھ گئی، اور کشتی والوں نے ایک لکڑی لگا کر اسے درست کر لیا۔ اور وہ لڑکا جسے میں نے قتل کیا فطرتاً کافر تھا، اس کے ماں باپ اس سے بڑا پیار کرتے تھے، تو جب وہ بڑا ہوا تو وہ اپنے والدین کو بھی سرکشی میں پھنسا دیتا، تو ہم نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس لڑکے کے بدلے دوسرا لڑکا عطا فرما دے جو کہ اس بچے سے بہتر ہو، اور وہ دیوار جسے میں نے درست کیا وہ دو یتیم لڑکوں کی تھی جس کے نیچے خزانہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہماری چاہت تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کچھ دیر اور صبر کرتے تاکہ ان کی عجیب و غریب خبریں سننے کو ملتی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ نے پہلا سوال تو بھول کر کیا تھا۔ پھر ایک چڑیا آئی جس نے کشتی کے کنارے پر بیٹھ کر دریا میں اپنی چونچ ڈبوئی۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے فرمایا میرے اور آپ کے علم نے اللہ کے علم میں سے صرف اسی قدر کم کیا جتنا اس چڑیا نے اس دریا میں سے پانی پیا۔
हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत खिज़र का ये नाम इस वजह से भी हुआ कि वो एक सूखी ज़मीन जहाँ सब्ज़े का नामो निशान भी ना था, यानी बंजर ज़मीन थी, उस पर बैठते थे। लेकिन जो ही वो वहाँ से उठे तो वो जगह सरसब्ज़ और शादाब हो गई और लहलहाने लगी। हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र के इस सफ़र में अहले ईमान के लिए बहुत से असबाक हैं। गैब का इल्म सिर्फ़ अल्लाह ताला ही को है। एक जलीलुल कदर नबी को अल्लाह ताला ने अमली तौर पर ये बता दिया कि देखो, तुम नहीं जानते कि अल्लाह ने किसको क्या क्या अता किया है। हालांकि अल्लाह चाहता तो सिर्फ वही के ज़रिए ही आपको सब कुछ मुत्तला फरमा सकता था, लेकिन अल्लाह ने यह ज़रूरी समझा कि आने वाली नस्लों के लिए इस बात का अमली मुज़ाहरा किया जाए। और अल्लाह ताला का कारखाना मशीयत जिन मसलहतों और हिकमतों पर चल रहा है वो चूँकि बनीनो इंसान की नज़रों से ओझल है, चुनाचा इंसान पर हर बात हैरान और परेशान हो जाता है और बाज़ औक़ात तो इंसान नाशुक्री और शिकायत के अल्फाज भी अदा कर डालता है। बज़ाहिर जिस चीज़ में उसे बुराई नज़र आती है उसे वो अपने लिए गलत समझता है, लेकिन अगर उसकी हकीकत इंसान के सामने आ जाए तो इसे एहसास होगा कि मेरे रब ने जो मेरी बेहतरी के लिए मुनासिब समझा वो किया। चुनाचा अल्लाह के फ़ैसलों पर तनकीद और नाशुक्री और बेसब्री अहले ईमान का शेवा नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें जो कुछ सही नज़र आ रहा होता है वैसा नहीं होता, इसलिए हुक्म है कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए और अल्लाह ताला ने हमें जो नेमतें दी हैं उस पर ही हम साबिर और शाकिर रहें। ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो जाता है और हम उस पर बहुत चीखते चिंगाड़ते और शोर शराबा करते हैं, लेकिन उसमें भी अल्लाह ताला की हिकमत होती है और अल्लाह ताला किसी छोटी तकलीफ़ से गुजार कर हमें किसी बड़ी आजमाइश से बचा लेता है। तो हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला आपको और मुझे तालीमात मुहम्मदिया पर अमल पैरा हो के ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फ़रमाए। आप सबके घरों में अल्लाह ताला खुशियाँ अता फ़रमाए और सबके दिलों की जायज़ और मीठी मुरादें पूरी फ़रमाए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।